غزہ میں پاپولر فورسز کا سربراہ یاسر ابو شباب 4 دسمبر 2025 کو مارا گیا، اور یہ وہ کردار تھا جسے غزہ میں ہر کوئی جانتا تھا مگر کوئی بھی اسے اپنا نہیں مانتا تھا۔ اس کی کہانی بڑی عجیب سی ہے، سنسنی خیز بھی، اور غزہ کی سیاست کے تاریک ترین گوشوں میں لکھی گئی ہے۔ یاسر کا ماضی کسی بھی ہیرو جیسا نہیں تھا۔ وہ سالوں تک منشیات کے کیسوں میں قید رہا، اور جب غزہ کی جنگ شروع ہوئی تو وہ جیل سے پراسرار طور پر فرار ہو گیا۔ حیران کن طور پر چند ہی ہفتوں بعد وہ ایک نئی مسلح فورس پاپولر فورسز کا سربراہ بن کر سامنے آیا، جو اسرائیلی کنٹرول والے علاقوں میں گشت کرتی، ویڈیوز بناتی اور خود کو حماس کا متبادل ہونے کا دعویٰ کرتی تھی۔ لیکن غزہ کے زیادہ تر فلسطینی اسے ایک ہی زاویے سے دیکھتے تھے: اسرائیلی پراکسی اور غدار۔ اسرائیلی حکومت کے ساتھ اس کے تعلقات سب کے لیے شک کی وجہ تھے، جبکہ اقوام متحدہ کی ایک اندرونی رپورٹ نے بھی الزام لگایا غزہ میں امدادی قافلوں کی سب سے بڑی لوٹ مار میں اسی فورس کا ہاتھ موجود تھا۔ جب شہر بھوک اور تباہی سے گزرتا رہا، تب بھی اس کی فورس پر عام شہریوں پر تشدد اور خوف پھیلانے کے الزامات لگتے رہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یاسر ابو شباب سوشل میڈیا پر خود کو ایک سنجیدہ رہنما کے طور پر پیش کرتا تھا۔ اس کے انگریزی بیانات، فیس بک پوسٹ اور یہاں تک کہ وال سٹریٹ جرنل میں لکھا گیا آرٹیکل اس تاثر کو بڑھانے کی کوشش تھی کہ وہ غزہ کا نیا مستقبل بنانے والا شخص ہے، لیکن زمینی حقیقت یہ تھی کہ نہ عوام نے اسے قبول کیا، نہ اس کے اپنے بدوی قبیلے نے، جس نے اس کی موت کے بعد کھل کر کہا کہ یہ وہ تاریک باب تھا جس کا ختم ہونا ضروری تھا۔ اب اس کی موت کیسے ہوئی، کس نے کی، یہ ابھی بھی ایک معمہ ہے، لیکن ایک بات واضح ہے: جیسے ہی یہ خبر پھیلی، غزہ میں نہ کوئی سوگ آیا، نہ کوئی احتجاج ہوا، شہر نے بس ایک خاموش سانس لیا، جیسے وہ بوجھ جو کبھی کسی نے اٹھانا ہی نہیں چاہا تھا اچانک ہٹ گیا ہو۔